Sure, sure. I think you have a very loaded question. By the way, I'm going to take 3 more questions and then I'm just going to hang out with you people. I'm not going to run away. I'm going to hang out over here a little bit, inshallah. But 3 more questions. But on this question, پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ جو ہمارا فیتھ ہے، جو ہمارا ایمان ہے، وہ لاجیکل نہیں ہے، ریزنیبل نہیں ہے. وہ بس آپ ایسی بات پہ یقین رکھ رہے ہو جس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوتے اور وہ اپنی عصا کو گراتے اور وہ سانپ بن جاتی تو آپ کہتے یہ تو بس بلائنڈ فیتھ ہے؟ یا پانی الگ ہو رہا ہوتا اور آپ اس میں سے گزر جاتے، اور اگر آپ پانی سے گزر رہے ہوتے تو آپ یہ سمجھتے کہ اس خدا کو جس کو ہم مانتے ہیں یہ بس ایمانیات کی باتیں ہیں، لیکن اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. آنکھوں کے سامنے ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہو رہا ہے نا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب تو یہ قصہ بن چکا ہے، اس کو تو ہزاروں سال ہو چکے، میں تھوڑی دیکھ رہا ہوں پانی ہٹتا ہوا. تو میرے لیے تو کہانی ہے نا. جو کھڑا ہوگا وہاں پر اس کے لیے کہانی نہیں تھی، اس کے لیے اس سے بڑی حقیقت کوئی نہیں. اور میرے لیے بہت مشہور کہانی ہے، لیکن اس کہانی سے میرے ایمان میں تو اضافہ نہیں ہو رہا مجھے، یعنی عقلی ایمان میں، عقلی طور پہ تو یہ ثابت نہیں کر رہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا اللہ کا دین ہے. آخری معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو دیا ہے وہ قرآن ہے، اور اس کے 2 مقاصد ہیں، ایک نہیں 2. ایک اس کا مقصد ہے کہ اس کے اندر ایک پیغام ہے، ایک بات پہنچانی ہے انسانیت تک، مجھ تک اور آپ تک. اس کا ایک مقصد یہ ہے. اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ ثابت کرے، قرآن خود ثابت کرے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے اور یہ انسان کا ہو ہی نہیں سکتا. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ، ایک طرف اس کا پیغام ہونا، دوسری طرف اس کا معجزہ ہونا. اور معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ وہ انسان ایک دفعہ دیکھ لے تو اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ یہ خدا کا نہ ہو. خدا کا ہونا، خدا کا خود ہونا اور اس کا یہ کلام ہونا، دونوں ساتھ سامنے بالکل واضح پیش. اسی طرح جس طرح کوئی کھڑا ہو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور وہ پانی کو الگ ہوتا دیکھے تو وہ کہے واقعی میں خدا ہے اور یہ اس کا رسول ہے. اسی طرح کا بلکہ اس سے زیادہ اعلیٰ درجے کا معجزہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے. ہوا یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھا ایسی چیز اس میں کچھ پیغام ہے، اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، کافی ہے. لیکن اس کا جو معجزہ ہے اس کا ترجمہ بس ہم کہتے ہیں کہ اس کا ایک ایک لفظ ایک ایک جگہ پر ہے، اس سے ہٹ نہیں سکتا. اور ہم یہ باتیں تو کہہ دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی پوچھے کیا مطلب، کیسے نہیں ہٹ سکتا، اس کا کیا ثبوت ہے، کیا دلیل ہے، تو عام مسلمان جو عربی نہیں جانتا اس کے لیے یہ جاننا بہت مشکل ہے. اس سوال کے جواب میں نے میرے خیال اب تو 15 سال ہو گئے، اس بات کو زیادہ ہو گئے، میں نے ایک پروگرام شروع کیا تھا کیونکہ میرے ذہن میں یہ سوال تھا، ہم کیسے ثابت کریں قرآن کے ذریعے ہی کہ قرآن خدا کا ہی کلام ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ نہ ہو. اپنے آپ کو کیسے ثابت کر رہا ہے انسانیت کے آخر تک؟ کسی رسول نے نہیں آنا اس کے بعد، اس کا مطلب پتہ ہے کہ کوئی اور معجزہ نہیں آنا، کوئی اور پانی الگ نہیں ہونے والا، کوئی اور اونٹنی نہیں آنے والی لائک صالح علیہ السلام والی، کوئی سوٹی نہیں آنے والی جس نے سانپ بننا ہے. اب بس یہ قرآن ہی ہے، آخرت تک یہی کافی ہے. اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الآیات انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم. مشرکون نے کہا ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا؟ سورۃ العنکبوت میں پوچھا اگر یہ واقعی رسول ہے، سارے رسولوں کی کہانیاں سناتے ہیں، ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا؟ قرآن نے کہا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ان پر یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے. یہ کتاب قرآن نے خود اس بات کا دعویٰ کر دیا کہ قرآن خود ایک معجزہ ہے جو ثابت ہوا عرب میں. اب سوچو ذرا، یہ لوگ مرنے کو تیار تھے، یہ لوگ گھر بار چھوڑنے کو تیار تھے، کوئی چھوٹی بات ہے ایسا کچھ کرنا؟ یہ لوگ ایک انسان کو جو ان کے ساتھ 40 سال عمر اس نے گزاری ہے اس کو ایک دم ماننے کو تیار ہیں کہ اس کے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں اس کے ہیں ہی نہیں، یہ خدا رب کے کلمات ہیں اور یہ ایک اندیکھے فرشتے کے ذریعے اس تک آتے ہیں. یہ کوئی آسان چیز ہے ماننا؟ اس کو ماننے کے لیے بہت زبردست قسم کی دلیل، ایویڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. آپ لوگ سائنس کے اسٹوڈنٹس ہو، جب تک آپ کے پاس ایویڈنس بیسڈ کوئی چیز نہ ہو تو آپ اس کو نہیں مان سکتے. آپ کا ذہن قبول نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کا ذہن ہی ایسا بنایا ہے کہ اگر کوئی چیز ثبوت کے بغیر پیش کی جائے تو انسان اس کو قبول نہیں کرتا، وہ کم عقلی کی دلیل ہوتی ہے. تو پہلی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا فیتھ کیا ہوتا ہے، فیتھ اور مذاہب میں ہوتا ہے کہ عقل کا دروازہ بند کرو اور بس مان لو. قرآن اور اسلام ایک واحد دین ہے جو کہتا ہے اس کا اصل ایمان اسی وقت ہوگا جب عقل کا تالا کھلا ہوگا. سوال پوچھو، شک بھی کرو، پوچھو آگے سے کیوں ہے یہ خدا کا کلام، یہ خود ثابت کرے گا.
اور اس کے لیے انشاءاللہ جو میں نے کام انگلش میں کیا ہے، میری امید ہے اس رمضان سے پہلے میں اردو میں بھی اس کی طرف کچھ کام کر سکوں۔ کیریکٹر کی جو آپ نے بات کی نا، وہ اس کے اوپر بنتا ہے۔ ایک دفعہ انسان کا پورا اعتماد ہو جائے کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو اس کا قرآن کی طرف رویہ اور اپنی طرف جو اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے، وہ سارا کچھ بدل جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اصل میں کیریکٹر بدلتا ہے۔ اصل چیز ہوتی ہے صحیح والا ایمان، دل والا اور عقل والا۔ ایمان صرف دل کی چیز نہیں ہے اور صرف عقل کی چیز نہیں ہے، یہ دونوں کو اٹیک کرتی ہے۔ اور ایک دفعہ وہ والا ایمان آ جائے تو اس کی بنیاد پر ایک کیریکٹر تیار ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میری امید ہے کہ ہم آنے والی جنریشنز میں اس کیریکٹر کو تیار کر سکیں گے۔ آج میں نے بات کی تھی کہ آنے والی جنریشن کس چیز میں پڑ گئی؟ شک میں پڑ گئی نا، اور قرآن کا معجزہ کیا کرے گا؟ اس شک کو برباد کر دے گا، ایمان کو واپس، یقین کو واپس لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو یہ توفیق دے کہ ایمان اسی طرح واپس آئے جس طرح پہلے والوں پر واپس آیا تھا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا نام یوسف اسلام، میں روائی کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا ایک سوال ہے، آپ نے اس طرح پہلے کہا کہ فرقہ واریت بڑھ گئی ہے، تو اس حوالے سے جو اہم مسئلہ ہے کہ فرقہ واریت کا مسئلہ جو ہے، اس حوالے سے آپ نوجوانوں کو کیا مشورہ دیں گے کہ اس کس طرح اس کو روکا جا سکتا ہے اور اپنے آپ کو کس طرح راہ راست پہ لا سکتے ہیں؟ میرے نزدیک جو چیز بھی مسئلہ ہوتی ہے نا، اس کو جتنا آپ اٹینشن دو گے اتنا وہ خراب ہوتی چلی جائے گی۔ جو کسی بھی قسم کا ایکسٹریم ہوتا ہے نا سوسائٹی میں، اس کو اگر آپ سامنے لا کر کہو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، تو آپ اسی آگ میں مزید فیول دے رہے ہو۔ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کا ایک آلٹرنیٹیو چاہیے ہوتا ہے، اس کا کوئی نیا راستہ چاہیے ہوتا ہے جو اس کا مقابلہ کرنے کے بجائے اس کی جگہ اس کا فوکس کچھ زیادہ، اس کی اٹینشن کچھ زیادہ ہو جائے۔ اسے کہا انگریزی زبان میں اس کو کہیں گے یا تو آپ کے پاس ہوتا ہے کاؤنٹر نیریٹو یا ہوتا ہے آلٹرنیٹیو نیریٹو۔ میں آلٹرنیٹیو کی بات کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ شدید بات کرتے ہیں، اور وہ شدید بات اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری شدید بات کا ہمیں ریاکشن ملے گا۔ جب آپ ان کو ریاکشن دیتے ہو تو وہ ان کے لیے رزق کی طرح، کھانے کی طرح ہوتا ہے، اس سے وہ خوش ہو کے پھر وہ مزید شدید بات کرتے ہیں، پھر آپ کو دوبارہ ریاکشن دینا پڑتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ان چیزوں کو پوری طرح کیا کیا جائے؟ اعرض عن الجاہلین، ان کو اگنور کرو، ان کو irrelevant بنا دو۔ اور اس کے بعد میں جو یہ قرآن کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ قرآن کو صحیح طریقے سے تھام کر پڑھنا شروع کریں، اس میں بھی آپ یہ کر سکتے ہو کہ پہلے آیت تو آپ پڑھ رہے ہو، پھر آپ کو یہ فرقہ کیا کہتا ہے، یہ فرقہ کیا کہتا ہے، یہ فرقہ کیا کہتا ہے۔ اس طرح کی ذہنیت آپ دل سے نکال دو، میرا رب کیا کہہ رہا ہے آپ سمجھا دیں، کوئی بھی فرقہ ہو آپ سمجھا دیں، آپ سمجھا دیں، آپ سمجھا دیں، اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، آپ سٹوپڈ نہیں ہو، آپ انسان ہو، آپ ذہین ہو۔ اب یہ مت سمجھو کہ باقی سب کو سمجھ آ گیا، مجھے ہی نہیں آ رہا سمجھ۔ یہ بھی ایک طرح کا ہم نے اپنے اوپر ایک پیرالائسس بنایا ہوا ہے۔ دیکھیے، جب میں اسلام کی تلاش میں تھا کالج کے دنوں میں، میرے سامنے نہ صرف سینکڑوں فلسفے موجود تھے نیو یارک میں، لیکن کیونکہ نیو یارک ایسی جگہ ہے جہاں سے لوگ امیگریشن کر کے آتے ہیں، تو دنیا کے ہر اسلام کا فلیور نیو یارک میں موجود تھا، ہر فلیور، عربوں کے مختلف فلیورز، تصوف کے مختلف فلیورز، ہمارے دیسی علماء کے مختلف سارے فلیور موجود تھے، اور سب کا ذائقہ لینے۔ اور جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ اب کس کو فالو کیا جائے، کیا کیا جائے، وہ سوال جو آپ کا ہے وہ میرا بھی تھا، میں بھی اس سے گزر چکا ہوں۔ لیکن ایک چھوٹی سی بات مجھے سمجھ میں آئی، میرے رب نے یہ دعا سکھائی ہے سورۃ الکہف میں، عسیٰ ربی ان یہدینی لاقرب من ھذا رشدا۔ میری امید یہ ہے کہ میرا رب مجھے جہاں میں ابھی کھڑا ہوں نا، اس سے تھوڑا اور قریب ہدایت کی طرف لے آئے گا، ایک اور قدم قریب۔ یہ کہنا مجھے اپنے لیے کہ میں ہدایت پر ہوں، اس کا لائسنس ہی نہیں دیا میرے رب نے مجھے بس اتنی کہنے کی اجازت دی ہے کہ میں امید رکھوں کہ ایک اور قدم ہدایت کی طرف لے آؤں، پھر ایک اور مزید قدم ہدایت کی طرف لے آؤں، اور ہو سکتا ہے کہ ایک قدم میں آپ کسی ایک فرقے سے کوئی ایک قدم لے لو اور دوسرا قدم کسی اور فرقے کی طرف سے ہے، اس کی دلیل اس معاملے میں زیادہ قوی ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ہم اعتماد پوری طرح اللہ تعالیٰ پر نہیں کریں گے نا کہ وہ ہدایت دینے والا ہے، جو اس کے قرآن کی طرف خلوص دل کے ساتھ آتا ہے، وہ اس کو گمراہ نہیں چھوڑتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ جو بھی ہماری راہ میں کوشش و جد و جہد کرتے ہیں، ہم ان کو قسم سے ہدایت دے کر رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، بہترین کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس وعدے پہ مجھے اعتماد ہونا چاہیے۔ اور یہ ساری کنفیوژنز، یہ سارے سوال، جیسے میں نے کہا تھا نا دراز میں
غائب ہوتے چلے جائیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام مامن شاہد ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم جب بھی ہمیں کوئی مشکل ہوتی ہے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہم اپنے سوالوں کے جواب قرآن پاک میں ڈھونڈیں، تو ریسنٹلی آئی واز ریڈنگ اے بک، اس میں انٹر کاسٹ میرج کے بارے میں تھا کہ کیونکہ قرآن کی آیت میں بلیور کا لفظ یوز ہوا ہے کہ اگر ایک بلیور ہے وہ ایک نان بلیور سے شادی کر رہا ہے تو اس سے اچھا وہ ایک سلیو سے شادی کر لے. سیم گوز فار وومن اینڈ مین بوتھ. تو وہ اسکالر نے اس کو اس طرح جسٹیفائی کیا کہ یہاں پہ ایک بلیور کا لفظ ہے، تو بلیور تو کرسچن بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ بلیو کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام پہ اور ان سب پہ، تو میرج از الاؤڈ. تو ہاؤ وی وڈ نو کہ جو ہمارا پرسیپشن ہے اس آیت کو لینے کا یا قرآن پڑھنے کا، دیٹ از رائٹ، کیونکہ ڈفرینٹ لوگوں کا پرسیپشن ڈفرینٹ ہے. اب تک ہمیں پتا تھا کہ انٹر کاسٹ میرج آرنٹ الاؤڈ، بٹ آفٹر ریڈنگ انٹر ریلیجس میرج interreligious, sorry. That isn't allowed, but after reading that مجھے وہ perception کی question آیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو ہم perceive کر رہے ہیں even reading a قرآنی آیت تو اس میں ہمیں یہ صحیح ہے، یہ جو perception. اوکے، آسان جواب ہے اس سوال کا. اللہ تعالیٰ کی تمام آیات جو ہے نا وہ صورتوں کے اندر ہے، اور صورتوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے احکمت آیاتہ، جس کی آیات ایک دوسرے کے ساتھ پرو دی گئی ہیں. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات ایک صورت کے اندر ڈالی ہے نا تو ان کو ایک ساتھ سٹچ کر کے ڈالا ہے. ایک بات کہی جا رہی ہے، اسی لیے اللہ کا نظام ہے کہ ان آیات کو اس صورت میں ڈالا گیا. جس آیت کا آپ حوالہ دے رہی ہیں وہ سورۃ البقرہ میں ہے، اور سورۃ البقرہ کا بہت عظیم حصہ، پہلا ہاف اس کا بنی اسرائیل سے مخاطب ہے اور ان سے کہہ رہا ہے کہ تم کفر مت کرو. اور ان کا کفر کیا ہے کہ وہ اس نبی کو، اس رسول کو نہیں مان رہے. اسی لیے کہا ہے بنی اسرائیل سے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم اس میں کفر کرنے والے پہلے مت بن جاؤ، اس قرآن میں کفر کرنے والے. یعنی وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، موسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، تورات پر ایمان رکھتے ہیں جن کا ذکر ان صاحب نے کیا، لیکن ان کا ایمان کس پر نہیں ہے؟ اس قرآن پر نہیں ہے اور اس رسول پر نہیں ہے. اور ان کو کہا جا رہا ہے اب کفر مت کرو، اب کفر مت کرو. اور اسی کفر اور ایمان کی جو کشمکش بقرہ میں بتائی گئی ہے وہ اہل ایمان اور اہل مکہ کے درمیان نہیں ہے، وہ اہل ایمان مسلمانوں کے اور بنی اسرائیل کے درمیان کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ جو جس چیز کو ہم ایمان، جس چیز کی بنیاد پر ایمان کو ڈیفائن کیا گیا سورۃ البقرہ کے اندر، اس کو سامنے رکھنے کی بہت ضرورت ہے. پھر آگے سب سے بڑا امتحان آیا تھا کہ قبلے کی جو ڈائریکشن ہے وہ چینج کر دی اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ان آیات سے پہلے. قبلہ مختلف کعبے کی طرف ہو گیا، اور جن لوگوں نے نہیں ماننا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل اصل میں خوش تھے کہ یہ ہماری سے کئی نماز پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ بھی مانتے تو نہیں ہے نبی کو، لیکن اندر اندر تو پتہ ہے کہ نبی ہے. وہ اندر سے راضی تھے کہ یہ چلو کم از کم نماز تو ہماری طرف پڑھے، پھر بھی ہماری انڈورسمنٹ ہو گئی. لیکن جب قبلے کی صرف غلطی ہے نا اللہ التي كانوا عليها ولله المشرق والمغرب، تو یہ جو ساری ڈبیٹ ہو رہی ہے اس میں انہوں نے جو پارشل ایمان رکھا ہوا تھا نا جان بوجھ کر، اس کی نفی کی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام عیسائی اور تمام یہود کے اوپر ایک ہی فتویٰ لگایا جا رہا ہے، ایسی بات بھی قرآن میں نہیں ہے. لیکن آیات کا حوالہ دینا بغیر اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھے یہ ایک بہت زیادتی ہے قرآن کے ساتھ، اور اس زیادتی میں ہم عام طور پر آسانی سے مبتلا ہو جاتے ہیں. میری ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ کسی ایک ایشو پر کسی کی بات سن کر ایک آیت کا حوالہ لے کے، اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر انسان فوراً ایک صورت کو پڑھ لے نا، ایک صورت کا باقاعدہ مطالعہ کر لے اور اس کے بارے میں تحقیق کر لے اور پوچھ لے، اور پھر جب یہ سوال آئے اس کو بھی اس کانٹیکسٹ کے ذریعے سمجھ لے، تو اس کنفیوژن کے پیدا ہونے کا امکان نہیں رہتا. انشاءاللہ. ٹھیک.